بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعید مسکرا دیا، وہم کا تو کوئی علاج نہیں، تمہارے اطمینان کے لیے کیا یہ بات کافی نہیں کہ تمہارے چچا جان غرناطہ میں موجود ہیں؟ عاتکہ نے جواب دیا، میں چچا ہاشم پر شک نہیں کرتی، لیکن گزشتہ چند ہفتوں سے ان کے طرز عمل میں کافی تبدیلی آ چکی ہے۔ جہاد کی تبلیغ کے متعلق ان کا ولولہ سرد پڑ چکا ہے اور جنگ کی بجائے اب وہ اپنے بیٹوں کے متعلق سوچتے رہتے ہیں۔ عاتکہ، ہر باپ اپنی اولاد کے متعلق سوچتا ہے۔ پہلے تو یہ حالت ہوتی تھی کہ اگر کوئی ذرا سی مایوسی کا اظہار کرتا تھا تو وہ اس پر برس پڑتے تھے۔ عمیر سے وہ اس لیے ناراض رہا کرتے تھے کہ وہ دشمن کی قوت سے مرعوب تھا، لیکن اب عمیر ان کے سامنے موسیٰ پر بھی نکتہ چینی کرتا ہے تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ سعید نے جواب دیا، وہ جانتے ہیں کہ عمیر بے وقوف ہے۔ کیا یہ حیرت کی بات نہیں کہ ابو القاسم کے ایلچی عمیر کے ساتھ آئے تھے؟ عاتکہ، تم بلا وجہ پریشان ہو رہی ہو، تم یہ کیوں نہیں سوچتی کہ غرناطہ سے آنے والے ایلچیوں نے آخر کسی رہنما کی ضرورت محسوس کی ہوگی، اور تمہارا عمزاد اتنا بے وقوف آدمی نہیں کہ وہ انہیں اپنے گھر کا راستہ بھی نہ دکھا سکتا۔ عاتکہ ہنس پڑی، اس کے دل سے وسوسے کا رہا سا بوجھ اتر چکا تھا۔ سعید نے کہا، چلو میں چچی جان کو سلام کرنا چاہتا ہوں۔ اگلے روز ہاشم غرناطہ سے واپس آ گیا۔ سعید اس کی آمد کی اطلاع ملتے ہی اس کے گھر پہنچ گیا۔ ہاشم بستر پر لیٹا ہوا تھا، سلمہ اور عاتکہ اس کے قریب بیٹھی ہوئی تھی۔ عاتکہ سعید کے لیے اپنی کرسی خالی کر کے پیچھے ہٹ گئی اور سعید نے بیٹھتے ہی دریافت کیا، مجھے ابھی منصور نے اطلاع دی تھی کہ آپ غرناطہ سے لوٹ آئے ہیں اور میں اسی وقت اٹھ کر چلا آیا۔ کہیے آپ کب پہنچے؟ مجھے زیادہ دیر نہیں ہوئی، ہاشم نے تھکی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ میں بہت تھک گیا ہوں، غرناطہ میں مجھے آرام کا موقع نہیں ملا۔ آپ نے بہت دن لگا دیے، چچی جان آپ کے متعلق بہت پریشان تھی۔ میرا خیال تھا کہ میں 1-2 دن ٹھہر کر واپس آ جاؤں گا، لیکن مجھے رکنا پڑا۔ چچی جان کہتی ہیں کہ وہاں سے 2 آدمی کوئی پیغام لے کر آئے تھے، اچانک روانہ ہو گئے تھے آپ؟ ہاشم نے گور کر سلمہ کی طرف دیکھا اور پھر سعید کی طرف متوجہ ہو کر کہا، مجھے ابو القاسم نے بلایا تھا، غرناطہ میں خوراک کے قحط نے انتہائی خطرناک صورت اختیار کر لی ہے۔ اگر دشمن نے موسم سرما کے اختتام تک محاصرہ جاری رکھا تو ہزاروں آدمی بھوک سے ہلاک ہو جائیں گے، اور عوام کی طرح لشکر میں بھی بددلی پھیل جائے گی۔ موسیٰ بن ابی غسان کو اصرار ہے کہ ہمیں کسی تاخیر کے بغیر پوری فوج کے ساتھ شہر سے باہر نکل کر دشمن پر بھرپور ضرب لگانی چاہیے، لیکن غرناطہ کے اکابر ایک بااثر گروہ اس تجویز کا مخالف ہے۔ آپ تو وزیر اعظم نے بلایا تھا، کیا وہ بھی موسیٰ کی تجاویز کے مخالف ہیں؟ نہیں، وہ تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ غرناطہ سے نکل کر
فیصلہ کن جنگ سے قبل دشمن کے خلاف اور کئی محاذ کھول دیے جائیں تاکہ اس کی طاقت بٹ جائے۔ مجھ سے وہ یہ پوچھنا چاہتے تھے کہ کوستانی علاقوں کے قبائل اہل غرناطہ کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کس حد تک ان سے تعاون کریں گے۔ میں نے انہیں یہ جواب دیا تھا کہ میں اپنے قبیلے یا اپنے پڑوس کے چند قبائل کی ذمہ داری تو لے سکتا ہوں، لیکن دوسرے علاقوں کے قبائل کو میدان میں لانے کے لیے ان کے سرداروں کو اعتماد میں لینا نہایت ضروری ہے۔ اب حکومت کے ایلچی ان کی طرف روانہ ہو چکے ہیں۔ قبائل نے ہمیں کبھی مایوس نہیں کیا اور اب اہل غرناطہ کو جو تھوڑی رہی ہے وہ بیشتر انہی کے اصرار و خلوص کا نتیجہ ہے۔ موسیٰ بن نبی غسان سے ملاقات ہوئی تھی؟ ہاں، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ غرناطہ کے امن پسندوں کو ہتھیار ڈالنے کے خطرات سے آگاہ کروں۔ یہی وجہ تھی کہ میں جلد واپس نہ آ سکا۔ سعید نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں بڑے ادب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سلطان ابو عبداللہ اور ابو القاسم موسیٰ بن ابی غسان سے بالا کوئی خطرناک فیصلہ تو نہ کر بیٹھیں گے؟ ہاشم نے جواب دیا، ان کے متعلق میں ایسی بات سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن مجھے یہ خدشہ ضرور ہے کہ اگر ہمیں بیرونی ممالک سے کوئی مؤثر امداد نہ ملی تو غرناطہ میں صلح پسند عناصر کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ ابھی تک ہمیں تمہارے ابا جان کی طرف سے بھی کوئی پیغام نہیں ملا، خدا جانے وہ کہاں ہیں۔ موسیٰ نے مجھے دیکھتے ہی ان کے متعلق پوچھا تھا اور میں اس سے زیادہ کوئی جواب نہ دے سکا تھا کہ اگر وہ زندہ ہیں تو انشاءاللہ بہت جلد واپس آئیں گے۔ سعید بیٹا، ان کی کامیابی کے لیے دعا کرو۔ اگر وہ ترکوں سے چند جنگی جہاز اپنے ساتھ لانے میں کامیاب ہو گئے تو اہل غرناطہ میں زندگی کی نئی لہر دوڑ جائے گی، اور پھر تم دیکھو گے کہ اندلس کے ہر مسلمان کا گھر ایک مضبوط قلعے میں تبدیل ہو چکا ہوگا۔ میں اپنی ہمت اور استعداد کے مطابق پوری کوشش کر چکا ہوں کہ قوم ان کی آمد تک دشمن کے خلاف سینہ سپر رہے، لیکن قوم کی رگوں میں اب وافر خون نہیں رہا۔ سعید نے کہا، آپ کو بد دل نہیں ہونا چاہیے، مجھے یقین ہے کہ ابا جان جلد واپس آئیں گے اور اہل غرناطہ ان کی واپسی تک جنگ جاری رکھ سکیں گے۔ خدا کرے تمہاری توقعات درست ثابت ہوں، لیکن میری یہ حالت ہے کہ جب مجھے قوم کے مستقبل کا خیال آتا ہے تو میرا دم گھٹنے لگتا ہے۔ ہاشم نے یہ کہہ کر کرب کی حالت میں آنکھیں بند کر لیں۔ تھوڑی دیر بعد سعید کمرے سے باہر نکلا تو عاتکہ سین میں پہنچ کر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ سعید نے اس کے قریب رکتے ہوئے کہا، عاتکہ سچ کہو، اب بھی تم اپنے چچا کے متعلق کوئی بے اطمینانی محسوس کر رہی ہو؟ نہیں، اب مجھے ان کے متعلق کوئی بے اطمینانی نہیں، میں صرف عمیر کی وجہ سے پریشان تھی۔ سعید نے کہا، مجھے ان کی گفتگو سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ غرناطہ کے حالات سے مطمئن نہیں ہیں، اس لیے میرا ارادہ ہے کہ میں وہاں ہو آؤں۔ آج شام تک 50 رضاکار جو جنوب سے غلہ لا رہے ہیں یہاں پہنچ جائیں گے، میں ان میں شامل ہو جاؤں گا اور انشاءاللہ وہاں پہنچتے ہی تازہ حالات سے آگاہ کروں گا۔
مگر اب غرناطہ کا کوئی راستہ محفوظ نہیں رہا۔ مجھے معلوم ہے لیکن گزشتہ ہفتوں میں دشمن کے چھاپا مار دستے بہت نقصان اٹھا چکے ہیں۔ اب وہ رات کے وقت پہاڑی علاقوں میں قدم رکھتے ہوئے یہ خطرہ محسوس کرتے ہیں کہ وہاں ایک ایک جھاڑی کے اندر اور ہر پتھر کی اوٹ میں ہمارے آدمی چھپے ہوئے ہیں، اور وہ کسی موڑ کے قریب پہنچتے ہی ان کے نیزوں کی زد میں آ جائیں گے۔ غرناطہ کی سڑک کے آخری چند میل ہمارے لیے زیادہ غیر محفوظ تھے، لیکن اب ہم نے یہ راستہ ترک کر دیا ہے اور رسد کا سامان چھکڑوں کی بجائے کھچروں پر لاد کر ان تنگ اور دشوار گزار راستوں سے لایا جاتا ہے جہاں دشمن کی کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ ہماری فوج کو معلوم ہوتا ہے کہ رسد کا قافلہ کس راستے سے آ رہا ہے اور کس وقت پہنچے گا، اس لیے شہر کے آس پاس اگر دشمن کے حملے کا احتمال بھی ہو تو قافلے کی حفاظت کے لیے محافظ سپاہی بھیج دیے جاتے ہیں۔ عاتکہ بولی، میں غرناطہ کے متعلق بہت پریشان ہوں، آپ جلد واپس آنے کی کوشش کریں۔ عاتکہ کا خیال تھا کہ غرناطہ کے مخدوش حالات ہاشم کو چین سے بیٹھنے کی اجازت نہیں دیں گے اور وہ ایک نئے ولولے اور تازہ جوش و خروش کے ساتھ پہاڑی قبائل میں جہاد کی تبلیغ شروع کر دے گا۔ لیکن ہاشم کی اب یہ حالت تھی کہ جہاد کی تبلیغ تو درکنار، وہ تو گھر سے باہر نکلنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ غرناطہ کے متعلق طرح طرح کی افواہوں سے پریشان ہو کر آس پاس کی بستیوں کے لوگ اس سے ملنے آتے تھے۔ ان کے پاس ان کے تمام سوالات کا ایک ہی جواب ہوتا تھا: غرناطہ کو اب بوڑھے آدمیوں کے الفاظ کی بجائے نوجوانوں کے خون کی ضرورت ہے۔ اگر تم مزید خون دے سکتے ہو تو یہاں باتیں کرنے کی بجائے وہاں پہنچ جاؤ، ورنہ یہ دعا کرو کہ بحر سے کوئی تمہاری مدد کے لیے پہنچ جائے۔ میں غرناطہ کے اکابر سے مل چکا ہوں، اب یہ بات ان سے پوشیدہ نہیں رہی کہ حامد بن زارا اسلامی ممالک کے حکمرانوں کی اعانت حاصل کرنے کے لیے جا چکا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ اس کے کامیاب واپس آنے کی امید پر آخری دم تک لڑتے رہیں گے، لیکن رسد کی کمی کے باعث غرناطہ کے حالات بہت نازک ہو چکے ہیں۔ اس لیے تمہیں دعا کرنی چاہیے کہ حامد بن زارا جلد واپس آ جائیں اور غرناطہ کے اکابر مایوسی کی حالت میں کوئی ایسی غلطی نہ کر بیٹھیں جو ہماری تباہی کا باعث ہو۔ ہاشم کی بیوی اس کے متعلق بہت پریشان تھی اور وہ عاتکہ سے کہا کرتی تھی: بیٹی، اپنے چچا کے لیے دعا کرو، وہ حوصلہ ہارنے والوں میں سے نہیں تھے۔ لیکن اب کوئی غم انہیں اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے۔ وہ رات بھر کروٹیں بدلتے رہتے ہیں اور کبھی کبھی بے چینی کی حالت میں اٹھ کر ٹہلنا شروع کر دیتے ہیں۔ عاتکہ اسے تسلی دیتی: چچی جان، ان دنوں قوم کا ہر بھائی خواہ مضطرب ہے۔ چچا جان کو غرناطہ میں قیام کے دوران ایسے لوگوں کی باتوں سے صدمہ پہنچا ہے جو اپنی آزادی کی قیمت پر امن چاہتے ہیں۔ ان کی بے چینی کی وجہ بھی یہی ہے کہ ابھی تک سعید کے ابا جان نے کوئی اطلاع نہیں بھیجی، لیکن مجھے یقین ہے کہ جب وہ کوئی امید افزا پیغام لے کر آئیں گے تو ان کے حوصلے پھر زندہ ہو جائیں گے۔ سعید کو غرناطہ گئے 1 ہفتہ گزر چکا تھا، لیکن اس نے بھی
وہاں کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں بھیجی تھی۔ پھر ایک دن غرناطہ کے سپہ سالار موسیٰ بن ابی غسان کے متعلق مختلف خبریں مشہور ہوئیں۔ ایک اطلاع تھی کہ وہ انتہائی مایوسی کی حالت میں ابو عبداللہ کے دربار سے نکلے تھے۔ پھر کچھ دیر بعد انہوں نے تنہا شہر سے نکل کر حملہ کر دیا اور دشمن کی صفیں چیرتے ہوئے روپوش ہو گئے تھے۔ ایک خبر تھی کہ وہ دشمن سے دو ہاتھ کرتے اور اس کے کئی آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتارتے ہوئے دریا کے کنارے پہنچ گئے تھے، جہاں زخموں سے چور ہونے کے بعد انہوں نے گھوڑے سمیت دریا میں چھلانگ لگا دی تھی، اور پھر اسلحہ کے بوجھ کی وجہ سے ان کی لاش اوپر نہ آ سکی، اور بعض لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ وہ دشمن سے لڑتے بھیڑتے پہاڑوں میں پہنچ گئے ہیں، وہاں سے جنگجو قبائل کی فوج تیار کرنے کے بعد واپس آ جائیں گے۔ لیکن اگلے روز گاؤں میں اس خبر سے کورام مچ گیا کہ سلطان ابو عبداللہ نے عارضی صلح کے لیے دشمن کی سب شرائط مان لی ہیں۔ اس المناک حادثے کے 3 دن بعد ساپیر کے وقت سعید گھوڑا دوڑاتا ہوا سیدھا ہاشم کے گھر پہنچا۔ وہ برآمدے کے سامنے دھوپ میں لیٹا ہوا تھا، سلمہ اس کے قریب بیٹھی ہوئی تھی۔ سعید گھوڑے سے اتر کر آگے بڑھا، ہاشم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ چند ثانیے خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے، پھر سعید کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے اور ہاشم نے بے بسی کی حالت میں سر جھکا لیا۔ سلمہ نے کہا، بیٹا بیٹھ جاؤ۔ وہ ہاشم کے قریب بیٹھ گیا۔ خالدہ سلمہ کی 5 سالہ یتیم بانجی برآمدے میں کھڑی عاتقہ کو آوازیں دے رہی تھی، آپا جان وہ آ گئے ہیں، منصور کے ماموں جان آ گئے ہیں۔ عاتقہ ایک کمرے سے نکلتی ہوئی نظر آئی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی آگے بڑھی اور ان کے قریب پہنچ کر رک گئی۔ اس کے چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی اور شدت گریہ کے باعث آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ سلمہ نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور آگے بڑھ کر اس کے قریب بیٹھ گئی۔ کچھ دیر وہ خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے۔ بالآخر سلمہ نے ڈوبتی ہوئی آواز میں پوچھا، سعید اب کیا ہوگا؟ چچی جان، اس نے جواب دیا، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قوم کی روح آزادی سلب کر لی گئی ہے، اور اب ہم اپنے مستقبل کے متعلق ہر سوال کا جواب دشمن کے چہرے کے اتار چڑھاؤ میں تلاش کیا کریں گے۔ سلمہ نے پوچھا، تمہیں یقین ہے کہ موسیٰ بن ابی غسان شہید ہو چکے ہیں؟ ہاں، دشمن نے ان کا خالی گھوڑا شہر بھیج دیا تھا، اسے گلیوں اور بازاروں میں پھیرایا جا چکا ہے۔ اہل شہر پر خوف و ہراس مسلط ہے، اور حکومت کے عہدیدار عوام کو یہ تسلی دے رہے ہیں کہ سلطان نے صرف 70 دن کے لیے جنگ بند رکھنے کا معاہدہ کیا ہے۔ اس عرصہ میں اگر ہمیں باہر سے امداد مل گئی تو اہل غرناطہ دوبارہ جنگ شروع کرنے کے لیے آزاد ہوں گے۔ ہاشم نے کہا، اگر موسیٰ بن ابی غسان کو 70 دن کے بعد دوبارہ جنگ شروع کرنے کی امید ہوتی تو وہ اتنے بد دل نہ ہوتے۔ فرڈینینڈ بے وقوف نہیں، وہ یہ جانتا ہے کہ امن کے 70 دن گزارنے کے بعد اہل غرناطہ دوبارہ تلوار اٹھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ سعید نے جھجکتے ہوئے ہاشم سے سوال کیا، آپ کو معلوم تھا کہ سلطان ابو عبداللہ
اور وزیر ابو القاسم ہتھیار ڈالنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ نہیں، میں صرف اتنا جانتا تھا کہ ابو عبداللہ کی قوت فیصلہ مفلوج ہو چکی ہے۔